اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صراط مستقیم کورس جو ہمارا چل رہا ہے جس میں 40 اسباق ہے، آج ہمارا 14واں سبق ہوگا انشاءاللہ۔ کورس روز معمول کے مطابق 5 باتوں پر ہے۔ پہلی ہے قرآن کی آیت، دوسری حدیث مبارکہ، تیسرا عقیدہ، نمبر 4 فقہی مسئلہ اور نمبر 5 مسنون دعا۔ ان 5 باتوں پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ یہ کورس استاذ محترم شیخ طریقت پیر و مرشد متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب نے مرتب کیا ہے، عوام الناس کے فائدے کے لیے، مسلمین حضرات کے فائدے کے لیے۔ تو انشاءاللہ یہ کورس کو سنیں گے اور سیکھیں گے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو پہلی ہماری بات ہے قرآن شریف کی آیت کے مطابق۔ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انجام کے مطابق اللہ رب العزت نے سورۃ اللہب نازل فرمائی، جس میں اللہ فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، جس کا ترجمہ ہے ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہ برباد ہو جائے، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا تھا اس کے کسی کام نہ آیا۔ دیکھیں اللہ رب العزت کتنی سخت وعید فرما رہے ہیں یہاں پر۔ آگے دیکھیں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ اس آگ میں ڈالا جائے گا جو بھڑکتی شعلوں والی آگ ہوگی، اور اس کی بیوی جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے وہ اپنی گردن میں جو کھجور کی چھال ہوتی ہے اس طریقے کی اس کی رسی ہوگی، وہ رسی اپنے اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی۔ اب یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بلند جگہ، ایک پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوئے مکہ مکرمہ میں، اور وہاں پر سے قریش کے قبائل، مختلف قبائل تھے، ان کو دعوت دی، ان کو آواز دی کہ سب آ جاؤ، یہاں پر جمع ہو جاؤ۔ عرب کا یہ دستور تھا، یہ معمول تھا ان کا کہ اگر کوئی انسان اونچی جگہ پر چڑھ جاتا ہے اور چڑھنے کے بعد لوگوں کو آواز دیتا ہے ہاتھ میں اپنے کپڑا لہراتے ہوئے اس طریقے سے، تو سارے لوگ جمع ہو جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ ضرور کوئی نہ کوئی بہت مہم، کوئی بڑی خاص بات ہونے والی ہے، اس حساب سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند جگہ پر کھڑے ہو کر آواز دی تو سارے قبائل جمع ہو گئے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل سے پوچھا کہ اگر میں تم کو یہ بات کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آنے والا ہے جو تم پر چڑھائی کر دے گا، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ تو سارے قبائل والوں نے کہا جی ہاں، ہم آپ کی بات مانیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا، پکا، امانت دار سمجھتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی وہیں پہ گزری تھی، انہی کے ساتھ گزری تھی، وہیں پہ پلے، وہیں پہ بڑے ہوئے، سارا کچھ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری میں کوئی شک نہیں کرتا تھا، ہر کوئی انہی کے پاس لا کر امانت کے لیے کوئی بھی چیز رکھتا تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ سب کہتے ہیں ہاں مانیں گے آپ کی بات، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، فرمایا کہ اگر جو تم میری یہ بات مانتے ہو تو میں تمہیں اس عذاب سے، اس آگ سے ڈراتا ہوں جو عنقریب تم پر آنے والی ہے اگر تم توحید یعنی لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر توحید کی دعوت دی، تو یہ جو ابو لہب تھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اس نے اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ برے الفاظ کہے، الیاذ باللہ، میں آپ کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس نے کہا کہ اے محمد تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔
नकल कुफ्र कुफ्र नबाशत, फौरन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये आयत नाजिल फरमाई, तब्बत यदा अबी लहब व तब, ए अबू लहब तेरे ही दोनों हाथ टूट जाए। फिर आगे उसके आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया, मा अगना अन्हु मालहु व मा कसब, कि उसने जितना माल कमाया था उसके कुछ काम नहीं आने वाला। और उसके बारे में आता है कि उसकी बहुत सारी औलादें थी, उसकी कोई औलाद उसके काम नहीं आई। और आखिरकार जो उसकी बीवी थी उसके बारे में जो ये आयत आई है, वमरातुहु हम्मालतल हतब, कि उसकी बीवी अपने सरों पर लकड़ियों का गठरा बांध कर उठाती थी। क्यों? क्योंकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटेदार लकड़ियां बिछाती थी, बहुत तकलीफें देती थी वो भी। तो उसके बारे में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस मौके पर तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन अल्लाह सब देखते हैं, सब जानते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस सूरत में उसकी बीवी के बारे में भी अजाब की बात कह दी कि उसके गले में जो खजूर की छाल होती है, जैसे कांटेदार रस्सी उसके गले में बांध दी जाएगी। तो देखे, अगर हम खजूर के एक पत्ते को जरा सा हाथ लगाते तो कहीं ना कहीं से कांटा लग जाए तो कई दिन तक दर्द होता है। तो ये इन दोनों मियाँ बीवी के लिए अजाब वाली आयत नाजिल हुई है। अब ये देखें कि अब उसका मौत, उसकी अबू लहब की मौत कैसे हुई, तो उलमा फरमाते हैं, तफासिर में लिखा हुआ है कि उसे एक फोड़ा जैसे हुआ, और वो फोड़ा इस तरीके से हुआ कि उसमें इतनी गंदगी बदबू आने लग गई थी। तो कौम वाले, कबाइल वाले ने उसे क्या कहा, देखिए इतना बड़ा वो माल दौलत वाला, इतनी औलादों वाला था, लेकिन अपने ही रिश्तेदार, अपने ही कबीले वाले क्या किए, इसको अपने शहर से जैसे बाहर निकाल दिए। जैसे आप जाएं दूर पहाड़ी की तरफ, सहरा की तरफ, उनको वहां रख दे, उनके घर वालों को कहा, घर वाले ने भी वहां किया। अब वो बड़ी बीमारी में मुब्तला था, अब उसका उठना बैठना हर चीज भारी हो गई, जिस तरह एक आम मरीज की हालत होती है। उसके बाद उसकी मौत आ गई उसी फोड़े के वजह से। अब वो मर गया, अब उसकी बीवी बच्चे भी उसके पास करीब नहीं जा रहे, क्यों? इतनी बदबू आ रही थी। उन्होंने कुछ पैसा वगैरह दे के मजदूरों को लगाया, खड्डा खोदे और उसको वहीं दफन कर दिए। तो देखिए कैसी मौत आ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उसने गुस्ताखी की। आगे देखें, हदीस मुबारका में हम सीखेंगे कि तकबीर तहरीमा की रफा यदैन, रफा यदैन कहते हैं, यद कहते हैं हाथ को, और यदैन यानी दो हाथ हो गए, रफा यानी उठाना हो गया। तो तकबीर तहरीमा के वक्त हमारा दोनों हाथों का उठाना, इसके बारे में सुनन निसाई जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 141 में ये हदीस मनकूल है। अन अब्दुल जब्बार इब्न वाइल अन अबीही अन्नहु रान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा फ़तह अस्सलाता रफ़अ यदैहि हत्ता तकादा इबहामहु तुहाज़ी शहमता उज़नैहि औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए कि ये सहाबी है अब्दुल जब्बार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये किसके बेटे हैं? ये वाइल के बेटे हैं, सहाबी है भी। और उनके अब्बू जान से, उन्होंने अपने बाप से ये हदीस सुनी। किस तरीके से? कि उन्होंने देखा, यानी उनके दादा ने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते तो नमाज की शुरू में अपने दोनों हाथ को उठाते, यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंगूठे आपके कानों की लौ के बराबर हो जाते। देखिए ये इस तरीके से, ये है ना, ये इस तरीके कानों के अंगूठे, ये लौ ये नीचे वाला हिस्से को कहते, इस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाते। एक चीज यहाँ मैं और बताता चलूं कि देखिए हम अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ते हैं, लेकिन बाज लोग रकात जब बांधते हैं तकबीर तहरीम में तो इस तरीके से अल्लाहू अकबर करते हैं। देखिए ये हाथ इस तरीके से नहीं होना चाहिए, आप मुझे देख लें, हाथ, हमारी हथेलियां जो है किबला रुख होनी चाहिए, किबला रुख, क्योंकि हम नमाज पढ़ रहे हैं ना, वो मेरा काबा शरीफ की तरफ से अल्लाहू अकबर। तो हमारा जिस्म, हमारा चेहरा, हमारा सीना, हमारा पेट, हमारे पैर के जो पंजे हैं सारे किबला रुख होना चाहिए। तो ये हथेलियां भी जो है ये भी किबला रुख ही होनी चाहिए, इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात एक है कि जब हम नमाज पढ़ते हैं, अब नियत बांध रहे हैं, तो ये नहीं है कि हम सर को नीचे झुका के नियत बांधे, ना ही सर को यूं उठा के आसमान की तरफ देख के नियत बांधे, हम हमारे एकदम बराबर सामने देखना है इंशाअल्लाह, ठीक है। तीसरी चीज हम पढ़े अकीदे के मुताबिक तौहीन रिसालत और तौहीन इल्म नबूवत का हुक्म। तौहीन रिसालत,
انبیاء علیہ السلام میں سے کسی بھی نبی کی شان میں کسی بھی طرح کی گستاخی، بے ادبی کرنا یا گستاخی اور بے ادبی کو جائز سمجھنا کفر ہے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا کسی نبی کی شان میں گستاخی کر دی یا کوئی ایسا کلام کر دی جو ادب کے دائرے کے خلاف ہو جاتا ہے نا، اور ویسا عقیدہ رکھنا، ویسی سوچ رکھنا، سمجھ رکھنا، یہ دائرہ اسلام سے بندے کو خارج کر دیتا ہے۔ اس کی مثال ایک مثال کے طور پہ سمجھا رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف اتنی سی فضیلت کا قائل ہونا جتنی بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی پر ہے، کفر اور بے ادبی ہے۔ دیکھیں اگر ہم ایسا سوچے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں ایک بڑے بھائی کی حیثیت ہے تو بندہ دائرہ کفر میں چلا جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جن کے لیے کائنات بنائی گئی اور جن پر قرآن نازل فرمایا گیا، جو اولین بھی ہے آخرین بھی ہے اور جو اللہ کے محبوب ہے، ان کی شان میں ہم نعت شریف پڑھے، ان کی شان کو بلند کرے۔ اللہ رب العزت خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کرے، نہ ہی کوئی گستاخی کے الفاظ کہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں زیادہ سے زیادہ درود پڑھے، اس کی ہمیں بہت فضیلت ملتی ہے اور ہمارے لیے ہی یہ مفید ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خوب درود شریف پڑھیں گے۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نام آیا تو ہم پر لازم ہوتا ہے کہ ہم درود پاک ان پر بھیجے۔ چھوٹے سے چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کم سے کم اتنا ہی پڑھ لے ہوئے۔ اب دیکھیں توہین علم نبوت، علم نبوت کے بارے میں جو بندہ توہین کرتا ہے، دیکھیں اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جو اس بات کا قائل ہونا، قائل یعنی کہنے والا ہونا کہ فلاں شخص کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے، یا علوم نبوت یعنی علم دین کو باقی علوم و فنون کے مقابلے میں گھٹیا سمجھنا، یا علماء دین کی بے وجہ علم دین کی تحقیر کرنا، یہ کفر ہے۔ کسی بھی زاویے سے، کسی بھی اینگل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گستاخی قابل قبول نہیں ہے، اور بندہ کیا ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کہ علم کے بارے میں اب جیسے کہ ہم آج بولتے ہیں کہ دیکھو سائنس کتنی ترقی کر گیا کہ لوگ چاند پر چلے جا رہے ہیں۔ ارے چاند پر جا کے کیا کرتے؟ کچھ نہیں کر سکتے، وہ پل بھر بھی نہیں رک سکتے وہاں، جبکہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے اللہ رب العزت کے فضل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارہ کیا تو اس چاند کے ہی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو یہ ہمارا دین ہے، ہماری شریعت ہے، ہماری شریعت سب سے اعلیٰ ہے۔ ہم ہر ایک کو ریسپیکٹ دیں گے، عزت دیں گے، دنیاوی علم ہے اس کو بھی ہم احترام کریں گے، لیکن سب میں پہلے ہماری شریعت، سب میں پہلے ہمارا دین، اس کے بعد ساری چیزیں ہیں۔ انسانیت بھی ہے تو بعد پہلے دین ہمیں انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ سکھاتا ہے۔ اگر دینی نہیں ہوتا تو آج انسان جس طریقے سے اللہ رب العزت نے جناتوں کو بھیجے تھے انسان سے پہلے، انہوں نے کیا کیا؟ زمین میں قتل و خونریزی کی نا علمی کی وجہ سے، اور ہمیں جو علم ملا ہے، جو شریعت ملی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو دل سے اپنائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو 24 گھنٹے والی جو ہماری زندگی ہے اس میں ہر پل اپنانے کی کوشش کرے کہ کس طریقے سے ہوا کہ میں کھانا کیسے کھا رہا ہوں، اس میں سنت طریقہ کیا ہے، دیکھیں پانی کیسے پی رہا ہوں، سنت طریقہ کیا ہے، چلنا بولنا اٹھنا، ہمارا لباس، ہمارے اخلاق، ہر چیز میں، یہاں تک کہ ہم بیت الخلا جا رہے ہیں تو بیت الخلا واش روم جسے کہتے ہیں، وہاں پر بھی جانے میں سنت طریقے کو ڈھونڈے کہ پہلے بایاں پیر اندر ڈالے بیت الخلا میں داخل ہونے کے وقت، اور پھر دعا پڑھے، ہے نا، پہلے دعا پڑھ لے، پھر اسی طریقے سے باہر نکلنے کے وقت داہنا پیر باہر نکالے اور دعا پڑھے۔ یہ سارے عمل سنت عمل ہے، اس پہ ہم نیت سنت کی کریں گے تو ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ آنکھوں میں سرما لگانا ہے، سنت کی نیت سے لگائے، سر پہ تیل ڈالنا ہے، سنت کی نیت سے ڈالے، خوشبو لگانا ہے، سنت کی نیت سے لگا، ہر ایک میں ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ ایک عام بندہ ہے وہ خوشبو لگائے گا، جو بھی کرے گا،
لیکن وہ اگر سنت کی نیت نہیں کرتا ہے تو اس کو دنیاوی مفاد ملے گا، اس کے بدن پہ خوشبو آئیں گی، آنکھوں میں نور آئے گا، لیکن سنت کی وجہ سے، سنت کی نیت نہ ہونے کی وجہ سے اسے ثواب نہیں ملے گا۔ نمبر 4 دیکھیں، نماز کے فرائض کا بیان۔ نماز تو ہم سب پڑھتے ہیں الحمدللہ، ہر مسلمان پر یہ نماز پڑھنا فرض ہے نا؟ تو دیکھیں چند فرائض ایسے ہیں جن کا نماز سے پہلے پایا جانا ضروری ہے۔ نماز میں ابھی ہم داخل نہیں ہوئے، اس سے پہلے اس کا پایا جانا ضروری ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے جس طریقے سے، مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بندہ اگر کسی آفس میں جا رہا ہے انٹرویو کے لیے، تو اس میں کچھ چیزوں کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے، جیسے کہ بندہ اگر صبح اٹھا ہے نیند میں اور ایسی چلا گیا تو آفس والا بولے گا چلو بھائی آپ جاؤ، ہے نا، چھٹی ہو گئی آپ کی، پہلے دن ہی نکال دیے جائیں گے۔ تو اس میں وہ بندہ کیا ہے، پہلے اپنے آپ کو سجاتا ہے، سنوارتا ہے، جیسے اٹھتا ہے، برش وغیرہ ہے، غسل وغیرہ ہے نا، ساری چیزیں ہیں، یہ اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ تو وہ یہ چیزیں اس کے لیے ضروری بن جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے، اگر ایسا کر کے نہیں جاؤں تو آفس سے نکال دیا جاؤں گا۔ اب نماز ہم اللہ رب العزت جو خالق کائنات ہے، اس کائنات کے بنانے والے ہیں، مالک الملک ہے، مالک یوم الدین ہے، ہر طرح کے مالک اللہ رب العزت ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، تو نماز سے کھڑے ہونے سے پہلے کچھ چیزوں کا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے نماز کی شرائط کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں چند فرائض ایسے ہیں جن کا نماز میں پایا جانا ضروری ہے، انہیں نماز کے ارکان بھی کہا جاتا ہے۔ نماز کے رکن ارکان ہے نا، رکن ارکان کہتے ہیں۔ دونوں کیا ہے؟ دونوں کی تفصیلیں ہیں۔ دیکھیں شرائط نماز کیا ہے؟ شرائط نماز کل 7 ہے۔ کیا ہے وہ؟ کہ جسم کا پاک ہونا، ایک بندہ ہے، مسلمان ہے، مرد ہو چاہے عورت ہو، جسم اس کا پاک ہونا چاہیے۔ کس طریقے سے جسم پاک ہونا چاہیے؟ کہ دیکھیں بندہ جب اگر بیت الخلا گیا ہے استنجا کرنے یا پیخانہ کرنے کے لیے، تو اس کا جسم میں گندگی نہیں لگنی چاہیے، جسم پاک ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری ہے کہ وہ جنابت سے پاک ہونا چاہیے۔ جنابت کسے کہتے ہیں؟ کہ بندہ جب سوتا ہے اور اس کو رات میں یا دن میں جب بھی سویا ہے تو احتلام ہو گیا، تو اس پر غسل فرض ہو گیا، اس کا جسم ناپاک ہو گیا۔ اس کی تیسری صورت ہے کہ بندہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو اس کے اعضائے تنازل سے، شرمگاہ سے جو منی نکلتی ہے، اس کے وجہ سے بھی اس کا جسم ناپاک ہوتا ہے، اسے غسل کرنا فرض ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے عورتوں میں جو حیض نفاس آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ہر طرح سے جسم اس کا پاک ہونا چاہیے۔ دوسری چیز ہے کہ لباس پاک ہونا چاہیے۔ جس طرح جسم پہ گندگی نہیں ہونی چاہیے، اسی طریقے سے ہمارے لباس پہ بھی گندگی نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری چیز ہے سطر کا ڈھانپنا۔ سطر کہتے کسے ہے؟ مردوں کے لیے یہ جو ناف ہوتی ہے، ناف سے لے کر، ناف کے ذرا سا نیچے، یعنی ناف سے پکڑے آپ، ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، اسے سطر کہتے ہیں۔ سطر کا معنی ہوتا ہے چھپانا۔ تو ہماری جو مردوں کی چھپانے والی جگہ ہے وہ ناف سے لے کر ٹخنوں کے نیچے تک ہے۔ اگر ایک بندے کے پاس اتنا کپڑا میسر نہیں ہے کہ وہ اپنا پورا بدن ڈھانک سکے، شرٹ پینٹ کرتا پیجامہ پہن سکے، تو اس کو کم سے کم اتنا کپڑا چاہیے کہ وہ ناف سے لے کر ٹخنوں کے نیچے تک کے حصے کو ڈھانکے اور نماز پڑھے۔ کوئی بندہ ہے جیسے جنگل میں گیا تھا، اس کے کپڑے چوری ہو گئے، راستے سے جا رہا تھا، سفر میں مسافر تھا، اگر کوئی ایسی کنڈیشن پیش آتی ہے اسے، تو اس حالت میں اس کو اس طریقے سے کپڑے پہن کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، پڑھنا چاہیے، اسے فرض ہے نماز۔ اور اگر بندے کے پاس ہر چیز موجود ہے تو جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے تو اچھے سے اچھا لباس پہن کر کھڑے ہویا کرے، ٹھیک ہے۔ چوتھی چیز ہے، اچھا عورت کے لیے یہاں پر میں ایک بات بتاؤں کہ عورتوں کے لیے سر سے لے کر پاؤں تک ڈھکا ہونا چاہیے۔ عورت کہتے کسے ہے؟ چھپانے کی جگہ کو، ہے نا، عورت سر سے پاؤں تک چھپانے کی جگہ ہے، تو اسی لیے عورتوں کو چاہیے کہ پورے بدن کو چھپائے۔ عورتوں کے لیے ایک چیز کی رخصت دی گئی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ اور پاؤں جو ہے اتنے کھلے رکھ سکتی ہے۔ احناف میں، بعض لوگ کے یہاں پاؤں کو بھی چھپانا فرض ہے، دیگر ائمہ کے یہاں، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 ہے جس جگہ نماز پڑھے وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور گھر میں یا آس پاس میں کہیں کوئی جانور آتا ہے، وہاں پر
پیشاب وغیرہ کر کے چلا جاتا ہے تو وہاں پر ہی مصلی بچھایا اور پڑھ لی، اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے، جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ نمبر 5 ہے نماز کا وقت ہونا۔ مثال کے طور پہ ظہر کی نماز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اب یہاں پر جو زوال ہوتا ہے اس کے بعد ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، تو اس وقت میں نماز پڑھ لیے تو بہتر ہے۔ ابھی بندہ زوال سے پہلے ہی اگر ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو یہ ادا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، نماز کا وقت ہونا ضروری ہے۔ چھٹی چیز ہے قبلہ رخ ہونا۔ قبلہ رخ ہونا یہ ضروری ہے، اور قبلہ رخ نہیں ہے تو پھر اس کو کس حساب سے نماز پڑھے گا، ہے نا۔ نمبر 7 ہے نماز کی نیت کرنا۔ اب نماز کی نیت کرنا یہ کیا ہے کہ بندہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، فجر کی پڑھ رہا ہے، ظہر کی پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آتا ہے کہ وہ کون سی پڑھ رہا ہے، سنت پڑھ رہا ہے، فرض پڑھ رہا ہے، یا کوئی قضا نماز پڑھ رہا ہے نا، تو اس طریقے سے نیت کا کرنا ہے۔ آگے ہے کہ نماز کے ارکان۔ نماز کے ارکان اس میں کیا ہے کہ 6 فرض ہے۔ 6 فرض کون سے ہے کہ دیکھیں، تکبیر تحریمہ کہنا۔ تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں؟ جب بندہ پہلی بار دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتا ہے، اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کہنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے، ارکان میں ہے، فرض ہے۔ زبان سے اللہ اکبر کا کہنا فرض ہے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرنا یعنی دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، یہ کیا ہے؟ سنت عمل ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات ہے، دوسرا فرض ہے قیام کرنا۔ قیام یعنی کھڑا ہونا۔ جو مجبور وہ معذور نہ ہو اس کے لیے قیام کرنا فرض ہے، اور جو آدمی پوری نماز میں کھڑا نہ ہو سکتا ہو بلکہ کچھ دیر کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے تو اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ جب تکبیر تحریمہ کہی جائے اس وقت کھڑا ہو جائے، پھر بعد میں اگر وہ بیٹھنا چاہتا ہے تو بیٹھ سکتا ہے۔ اور اسی طرح کے میں ایک چیز بتا دوں کہ یہاں پر بھی اگر بندے میں طاقت نہیں ہے کہ وہ کھڑا رہ سکے تو اس کو چاہیے بیٹھ کے نماز پڑھے، اور بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھنے کی ہمت ہے تو اسے چاہیے لیٹ کے نماز پڑھے۔ اتنی تک نماز کی فرضیت کے بارے میں شدید تاکید آتی ہے کہ نماز فرض ہے، فرض نماز کو ادا کرنا ہے۔ تیسری چیز ہے قرات کرنا۔ نماز میں قرآن کریم کی کم از کم 3 چھوٹی آیت یا ایک بڑی آیت جو ان 3 چھوٹی آیت کے برابر ہو، اتنا قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ ہی پڑھنی ہے، اس کے علاوہ دوسری کوئی سورت نہیں پڑھنی ہے، قرات نہیں کرنی ہے۔ جس طریقے سے ظہر کی نماز ہے تو اس میں پہلی رکعت میں الحمد شریف پڑھے، اس کے بعد میں پڑھتے ہیں والعصر ہے، انا اعطینا ہے، یہ جو 3 صورتیں ہیں 3 آیت والی، یہ کوئی 3 صورت میں سے 3 آیت کی صورت کوئی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ہی دوسری صورت میں بھی 3 صورت والی آیت پڑھ لے، ورنہ کوئی ایک بڑی صورت پڑھ لے، ٹھیک ہے نا۔ سورہ بقرہ کی جو آیت ہے، سورہ بقرہ کے آخر کی، وہ بھی ایک آیت، یہ 3 آیتوں کے برابر ہے، یہ بھی پڑھ لیں گے تو آپ کی نماز درست ہو جائیں گی۔ چوتھی چیز ہے رکوع کرنا۔ رکوع کرنا، اب یہ دیکھیں کہ کم از کم اتنا جھک جائے کہ دونوں ہاتھ ٹخنوں تک پہنچ جائے، دونوں ہاتھ ٹخنوں تک پہنچ جائے۔ اب اس طریقے سے جھکنا، لیکن ہم کو ہاتھ ٹخنوں نہیں، گھٹنوں تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ٹخنے سے مراد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں کہ ایک ٹیبل ہوتا ہے، جس طریقے سے اس طریقے سے ٹیبل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ٹیبل کا نچلا حصہ ہے جو ہمارے پیر ہے، اور یہ اس کا اوپر کا حصہ ہے، تو اس طریقے سے ہم کو رکوع کرنا ہے کہ ہماری پیٹھ، پیٹ اور سر سب ایک جیسا ہو جائے، اس طریقے سے ہم کو رکوع کرنا ہے۔ یہ اس طریقے سے دیکھیں، اس طریقے سے ہم کو رکوع کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ بعض لوگ رکوع ایسا کرتے ہیں، ان کی پیٹھ پوری اوپر ہو جاتی ہے اور سر ہے نا ان کے پیٹ میں گھس جاتا ہے، تو ایسا رکوع درست نہیں ہے۔ 5ویں چیز ہے سجدہ کرنا۔ سجدے میں کم از کم پیشانی زمین پر لگنا، پیشانی کا لگنا یہ ضروری ہے۔ اب یہ ناک اور یہ پیشانی یہ ایک ہڈی شمار ہوتی ہے، تو 7 ہڈیوں میں سے یہ ایک ہڈی شمار ہوتی ہے، یہ 7ویں ہڈی ہماری سر پہ جب سجدہ کرتے ہیں تو لگنی چاہیے۔ اس کا طریقہ کیسا ہے کہ پہلے ہماری ناک زمین پہ لگے اور پیشانی پھر زمین پہ ہم رکھے، پھر سبحان ربی الاعلی پڑھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب ہم سجدے سے سر اٹھائے تو پہلے پیشانی سے اٹھائیں گے، پھر ناک اٹھائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہے 6ٹھی چیز ہے قعدہ کرنا، قعدہ آخرہ کرنا۔ قعدہ کسے کہتے ہیں؟ جو ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، ہے نا، 2 رکعت پڑھنے کے بعد جو ہم تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں اسے تشہد کہتے ہیں، اس میں ہم تشہد پڑھتے ہیں، اس لیے بعض لوگ تشہد کہتے ہیں، اسے قعدہ کہتے ہیں، قعدہ اولا اور قعدہ آخرہ۔
قادا اولا یعنی 4 رکعت والی نماز میں جو پہلا قادا ہوتا ہے اسے قادا اولا کہتے ہیں، اور دوسرا جو قادا ہوتا ہے اسے قادا اخیرہ کہتے ہیں. تو اب اس میں کتنی دیر ہم بیٹھیں گے؟ دیکھیں التحیات جو ہم پڑھتے التحیات للہ ہے نا، اتنا یہ پڑھ کے ہم جو اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے نا کر کے انگلی شہادت کی انگلی اٹھا کے نیچے رکھتے، اتنا یہ التحیات یہ تشہد پڑھ لیے، اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے. اگر اس سے کم ٹائم بیٹھتے ہیں تو نماز مکمل نہیں ہوگی. کم از کم اتنی دیر بیٹھنا چاہیے، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ فرض ادا ہو جائے گا. آگے 5ویں چیز دیکھیں مسنون دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا. کل ہم نے پڑھے تھے کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، اور اگر کھانا کھانے کے وقت پہلے دعا پڑھنا بھول جائے تو کھانا کھانے کے درمیان میں کیا پڑھے، ہے نا. کھانا کھانے کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھول گئے ہیں تو کھانے کے درمیان میں یاد آ گیا تو بسم اللہ اول ہو و آخر ہو پڑھا جائے گا. اب کھانے کے بعد کیا دعا پڑھے؟ تو کھانے کے بعد کی دعا جو کہ سنن ترمذی حدیث کی کتاب ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 184 میں یہ حدیث منقول ہے، جس میں یہ دعا آئی ہے. الحمد، آپ بھی میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. ایک میں یہ بھی آیا اور اس میں آیا وجعلنا مسلمین. ٹھیک ہے، تو جس کا ترجمہ ہے دیکھیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا، ہے نا. اللہ کا ہم پر کروڑوں 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 احسان ہے. جتنا ابھی کم ہم احسان ادا کرنے کی کوشش کرے کم ہے. بندہ فرماتے ہیں نا، بعض علماء اکرام فرماتے ہیں، میں نے سنا تھا کہ بندہ اگر پیدا ہوتا ہے جب سے سجدے میں چلا جائے اور اس کی موت آ جائے تو بھی وہ اللہ کا احسان ادا نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ قرآن میں کیا فرما رہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ نے ہم کو اس روح زمین پر بھیجا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. تو اللہ کا کروڑوں احسان ہے. اللہ کی تسبیح تعریف کرتے رہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے رہیں اور اپنی زندگی کو سنت و شریعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے رہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میٹنگ کو